360 میں شام سے امریکی افواج کے انخلا کا پروگرام کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان پر بیرونی اور اندرونی قرضوں کا ریکارڈ بوجھ، مجھے ہاسپٹل آتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ اور صوبہ پنجاب میں روایتی دائیوں کی جگہ اب تربیت یافتہ مڈ وائفز متعارف کرانے کی کوشش۔ السلام علیکم، یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون نے کہا ہے کہ شام میں موجود امریکی افواج کے انخلا کا منصوبہ تیار ہو گیا ہے اور اس کے تحت فی الحال تمام فوجیوں کو واپس نہیں بلایا جا رہا۔ شام میں تقریباً 2000 امریکی فوجی موجود ہیں جو داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ شام میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ بقول ان کے داعش کو شکست دی جا چکی ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے کیپٹل ہل جہاں نیلوفر مغل موجود ہیں۔ نیلوفر، اب کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں انخلا کے اس منصوبے کی؟ سارا، صدر ٹرمپ نے شام سے امریکی فوجوں کے انخلا کے معاملے کا ایک بار پھر دفاع کیا ہے اور ٹویٹر پر کہا کہ اس طرح کی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ بالآخر ختم ہونی ہوتی ہیں، جو کہ برسوں پہلے ہم نے بغیر سوچے سمجھے شروع کی۔ امیر ملکوں نے بہت ہی کم مالی اور فوجی امداد دی لیکن بالآخر فائدہ جو ہے وہ انہیں کا ہوا۔ پینٹاگون کا اس جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا، نہ ہی کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ یہ انخلا کب اور کیسے ہوگا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن جو اس وقت دورے پر ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس معاملے پر مستقبل کا کوئی منصوبہ جو ہے وہ سامنے لا سکیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وائٹ ہاؤس کا شام سے انخلا کا منصوبہ کیا ہے؟ اس بارے میں بہت سے سوال گردش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پہلے کہا کہ شام سے فوجی فوراً واپس آ جائیں گے، مگر پھر کہا کہ انخلا جلد نہیں، مناسب رفتار سے ہوگا۔ صدر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، میڈیا اسے غلط انداز میں پیش کر رہا ہے۔ پینٹاگون نے انخلا کے منصوبے پر کوئی مخصوص تفصیلات جاری نہیں کی، لیکن کہا ہے کہ اس کے پاس ایک منظور شدہ منصوبہ موجود ہے جو کہ زمینی حالات پر مبنی ہے، نہ کہ کسی ٹائم لائن پر، اور یہ کہ امریکہ شام میں داعش کے خلاف اتحادی آپریشن کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن اسرائیل اور ترکی کے 4 روزہ دورے پر ہیں، جہاں وہ اتحادیوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ شام سے امریکی انخلا میں کوئی جلد بازی نہیں کی جائے گی۔ ہم صدر ٹرمپ کے انخلا کے فیصلے پر تبادلہ خیال کریں گے، لیکن یہ اس طرح ہوگا کہ شمال مشرقی شام میں ہمیں یقین ہو جائے کہ داعش کو شکست دے دی گئی ہے اور وہ پھر سے مضبوط ہو کر ایک خطرہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ سابق کرد عہدیدار ادریس نسان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دسمبر میں صدر ٹرمپ کی جانب سے شام سے تمام امریکی فوجیوں کے فوری انخلا کا اعلان پریشان کن تھا، لیکن اب شام میں کرد جنگجوؤں اور دیگر امریکی اتحادیوں کی تشویش کم ہو گئی ہے۔ کرد عوام اب پہلے سے مطمئن ہیں جب سے امریکی صدر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ شام سے جلد انخلا نہیں کریں گے، اور وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ انخلا کے بعد بھی وہ کرد لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ کرد جنگجوؤں کو ترکی سے خطرہ ہے۔ جان بولٹن کہہ چکے ہیں کہ انخلا کے لیے ضروری ہے کہ ترکی یہ ضمانت دے کہ ترک فوج کرد جنگجوؤں کو نشانہ نہیں بنائے گی جو داعش کے خلاف جنگ میں امریکہ کے اتحادی رہے ہیں۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے آج پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا ہے کہ ترکی امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کے کردوں کے حوالے سے کسی قسم کے بیان کو وہ قبول نہیں کرے گا، اور نیو یارک ٹائمز کے ایک آرٹیکل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ترکی کے پاس ترکی جو نیٹو کا اتحادی ہے تو امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کردوں کا ساتھ نہ دے، بلکہ ترکی ہی وہ واحد طاقت ہے جو کہ خطے میں داعش اور دیگر جو عسکریت پسند ہے ان کے خلاف وہ کارروائی کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ایک ہفتہ طویل دورے پر مشرق وسطیٰ جا رہے ہیں، تو توقع ہے کہ وہ وہاں بھی اتحادیوں کو یقین دلا سکیں گے کہ وہ امریکہ جو ہے وہ خطے کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جی آلرائٹ، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو نیلوفر۔ افغان امن جرگے کے سربراہ عمر داؤدزئی نے وائس آف امریکہ سے خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان کے مستقبل سے متعلق امریکہ تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی نمائندوں کے ساتھ بات چیت کا اگلا دور کل سے قطر میں شروع ہو رہا ہے، جس میں افغان حکومت اور کسی بھی دوسرے ملک کے نمائندے شریک نہیں ہوں گے۔ امریکی حکام نے اس ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ملاقات کا ایک دور سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہونا تھا، لیکن طالبان نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، جس پہ قرضوں کے حجم سے متعلق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تازہ ترین رپورٹ سے ایک پریشان کن تصویر سامنے آئی ہے۔ پاکستان اس وقت قرضوں کے ریکارڈ بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ مجموعی قرضے اور کل واجبات کا حجم
26 खरब 452 अरब रुपए बताया जा रहा है। अब पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 21 करोड़ है, तो मतलब ये हुआ कि मुल्क का हर शख्स तकरीबन 1,27,311 रुपए का मकरूज़ है। इसमें से गैर मुल्की कर्ज़ों के अगर हजम की बात करें तो वो 9 खरब रुपए के करीब बनते हैं, जबकि जो डोमेस्टिक कर्ज़े हैं यानी अंदरूनी कर्ज़ वो 17 अरब रुपए के करीब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदरूनी कर्ज़े इस वक्त बैरूनी कर्ज़ों से भी 2 गुना ज़्यादा हैं तकरीबन। अब सिर्फ 2018 के दौरान ही यानी एक साल में पाकिस्तान पे कर्ज़ों के बोझ में तकरीबन 35 खरब रुपए का इजाफा हुआ। तो इस वक्त जो 26 खरब 452 अरब रुपए का कर्ज़ है वो भी सूद के बाइस हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ ही रहा है। तो सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे माली उमूर के माहिर साद हाशमी से। साद, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो कर्ज़े हम देख रहे हैं कि किस किस्म का वॉल्यूम है इस वक्त पाकिस्तान पे कर्ज़ों का, ये किस तरह की मईशत की तस्वीर पेश करता है? जी, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। पाकिस्तान के कर्ज़े जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो पिछले साल के मुकाबले में ये जो है कोई अराउंड 20% 20% अप हैं लास्ट नवंबर के हिसाब से। और इसमें जो ज़्यादातर इंक्रीज़ आया है वो बैरूनी कर्ज़ों में आया है, एक्सटर्नल डेट में आया है जो तकरीबन 50% अप है। इसमें कुछ तो रीज़न इसका है कि डिवैल्यूएशन हुई, उसकी वजह से रुपी टर्म्स में कर्जा बढ़ गया, बाकी ये कि गवर्नमेंट ने भी फ़ौरन कर्जा लिया है। और ये तरीका जो है मुल्क के लिए नुकसानदेह है क्योंकि जो हमारा टैक्स टू जीडीपी है, जो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कमाती है वो अराउंड 10% है। तो उसको देखते हुए और और हमारा जो डेट टू जीडीपी है वो अब तकरीबन 70% हो गया है। तो ये टुवर्ड्स एन अनसस्टेनेबल लेवल ग्रेजुअली जा रहा है और गवर्नमेंट को अब इसको हल करने के लिए सख्त इकदाम करने पड़ेंगे रेवेन्यू के तहत से, जिससे फिर इन्फ्लेशन और टैक्सेशन सिस्टम में बढ़ेगी। ठीक है, अब ये बताइए, आपने जैसे कहा कि गैर मुल्की कर्ज़ों में जो बैरूनी कर्ज़े हैं उनमें ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन जब हम वैसे वॉल्यूम देखते हैं डेट का तो उसमें जो अंदरूनी कर्ज़े हैं पाकिस्तान पे उनकी इस वक्त जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है गैर मुल्की कर्ज़ों की निस्बत। इस पर गौर करना कितना ज़रूरी है? जो इंटरनल डेट है कहाँ से आ रहा है और ये कितना बड़ा बोझ है मईशत पे? वो इस वजह से वो आ रहा है फिस्कल डेफिसिट से। गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं वो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है उससे हमेशा ज़्यादा रहे हैं पिछले सालों में। पिछले साल भी गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट आया था वो 6.6% आया था। हालांकि ये होना चाहिए था, जो हमारा टैक्स टू जीडीपी चूँकि 10% के आसपास है तो पाकिस्तान का ये 5% से कम होना चाहिए। तो लेकिन और इस साल भी एक्सपेक्टेड है ये कोई 6% के आसपास, बल्कि उससे ज़्यादा जो है ये रहेगा। तो ये कर्ज़ों का जो बढ़ना है, ये फिस्कल जो आपके जो अखराजात हैं उसको रोकना पड़ेगा हुकूमत को, और टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। और बढ़ाने से अलावा इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है क्योंकि जो टैक्स एवेजन है उसको भी हुकूमत को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जब हम ये दोनों तरह के कर्ज़े देखते हैं तो क्या ये कहना दुरुस्त होता है कि कोई एक तरह का कर्ज़ा जो है वो दूसरे से ज़्यादा अहम है, उस पर ज़्यादा गौर किया जाए बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट? देखिए, ऑन एवरेज जो है रेशो जो है पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट टू टोटल डेट इज़ अराउंड 30%, विच इज़ ओके। लेकिन जो कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। लेकिन हमारा मसला अगेन आ जाता है रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ एक्सटर्नल डेट, जो हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी है वो दे आर हार्डली 7 to 8%। ठीक है, अब ये बताइए कि सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए ख़ास तौर पे ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से और मुत्तहदा अरब अमारात से जो मदद ली है उसकी सूरत में डॉलर्स तो पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन क्या ये मसले का हल है? नहीं जी, बिल्कुल। जो मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को जो एक्सपोर्ट जो हमारा है हमारे मुल्क का वो कम से कम 15% टू जीडीपी फॉर अ हेल्दी डेवलपिंग इकोनॉमी होना चाहिए, जो अभी उसका आधा है, जो 7 से 8% है जीडीपी का। तो इसी वजह से हुकूमत को ये कर्जे लेने पड़ रहे हैं और अगर ठोस इकदाम एक्सपोर्ट रिलेटेड गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, जो अब ये नई हुकूमत कुछ कर रही है। उन्होंने 4 से 5 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स भी दे रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि ये रिजल्ट करती है हायर एक्सपोर्ट्स में या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और अभी तक फ़िलहाल कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे कि एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ना कोई आसार नज़र आ रहे हैं कि बढ़ेंगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादातर अखबारात में जो पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी उसके बारे में लिखा जा रहा है तो हुकूमत पे बहुत सख्त तनकीद की जा रही है। अब आप भी इन्वेस्टमेंट के इशूज़ को देखते हैं, क्या कहेंगे आप इस वक्त जो हुकूमत की माशी पॉलिसी है किस हद तक क्लियर है और उससे इन्वेस्टर का, खासतौर पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है? देखिए, इस वक्त क्लैरिटी जो है वो सबको इश्यूज तो सबको इस वक्त पता है,
بٹ کلیئر ڈائریکشن کے اکانومی ملک کی کہاں جا رہی ہے وہ اس وقت انویسٹر کو بھی نہیں ہے، نہ مجھے ہے. اور اس کا میں ایک سمپل سی ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جیسے گورنمنٹ کے آفیشلس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امیڈیٹ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو اوائڈ کر دیا ہے، لیکن ابھی جو نمبرز دیکھیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں. آپ کے پاس جو زر مبادلے کے ذخائر ہیں وہ 2 times امپورٹ کور بھی نہیں ہے، تو ہمارا ملک ابھی بھی کرائسس میں ہے. تو ایک آپ کو میں نے ایسی ایگزامپل دی ہے کہ ٹیکنیکلی وی آر ان اے کرائسس آلدو گورنمنٹ آفیسرز آر سیئنگ کہ ہم کرائسس میں نہ ہوں. اسی طرح باقی بھی مطلب ایک کلیئر ڈائریکشن ہو، ایک کلیئر پلان آف ایکشن ہو، اور وہ میرے خیال سے تبھی آئے گا جب ہم IMF پروگرام میں جائیں گے، کیونکہ پھر اس سے ہمارے پاس ایک 3 to 5 year اکنامک پلان ایک سامنے آ جائے گا. آلرائٹ، سعد ہاشمی جو مالی امور کے ماہر ہیں ہمارے ساتھ تھے بذریعہ اسکائپ. سعد، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. پاکستان سمیت دنیا بھر سے خبروں کی تفصیلات اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ تک رسائی میں کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر آپ لاگ آن کر سکتے ہیں facebook.com/VOA Urdu کے پیج پہ، جہاں آپ کو تمام تر خبریں اور بہت سے انٹرسٹنگ فیس بک لائیو انٹرویوز ملیں گے، اور آپ ہماری اردو VOA کی موبائل ایپ بھی بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اب اس لڑکی کی کہانی جس نے ٹویٹر کے ذریعے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی اور ایک بار پھر سعودی عرب کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے اسپاٹ لائٹ میں کھڑا کر دیا. 18 سالہ سعودی لڑکی رہف محمد القنون کویت میں اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزارنے گئیں، لیکن ہفتے کو وہاں سے فرار ہو کر بینکاک جا پہنچی، جہاں سے وہ پناہ لینے کے لیے آسٹریلیا جانا چاہتی تھیں. لیکن ایئرپورٹ پر حکام نے ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا. جب انہیں کویت واپس بھیجنے کی کوشش کی گئی تو رہف نے خود کو ایئرپورٹ کے ہوٹل کے کمرے میں بند کر لیا اور سوشل میڈیا پر مدد کے لیے پیغامات ڈالنے لگیں. بالآخر انہیں اقوام متحدہ کے کمیشن برائے پناہ گزین کی توجہ مل گئی. رہف کا کہنا ہے، میرا نام رہف ہے، میں ابھی بھی کمرے میں ہوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کل چلے جانا ہوگا اور کوئی اس وقت میری مدد نہیں کر سکتا. اب رہف کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان بہت ظالم ہے اور ایک بار صرف بال کٹوانے پہ اسے 6 ماہ کمرے میں قید رکھا گیا، تو اسے یقین ہے کہ اگر اسے سعودی عرب واپس بھیجا گیا تو گھر والے اسے جان سے مار دیں گے، کیونکہ اس نے مذہب اسلام چھوڑ دیا ہے. رہف اب اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی تحویل میں ایک نامعلوم مقام پہ ہے. ادارہ اگلے 5 روز کے اندر ان کی پناہ کی درخواست پہ اپنا فیصلہ کرے گا. آسٹریلیا کی ایک سینیٹر اپنی حکومت پہ زور دے رہی ہیں کہ وہ رہف کو پناہ دیں، جبکہ رہف کے والد اب بھی ان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے. 2017 میں 24 سالہ سعودی خاتون دینا السلوم بھی آسٹریلیا میں پناہ لینے کی غرض سے فلپائن پہنچی، جہاں ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا. انہوں نے بھی ٹویٹر پہ مدد مانگی تھی، لیکن انہیں سعودی عرب واپس بھیج دیا گیا. اب تک یہ معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا انہیں قتل کر دیا گیا. اور اب ایک بار پھر چلتے ہیں پاکستان، جہاں حاملہ خواتین کی ایک بڑی تعداد اسپتال جانے کے بجائے اب بھی گھروں میں ہی زچگی کے عمل سے گزرتی ہے. اس کے لیے روایتی دائیوں کی مدد لی جاتی ہے. اب اس رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ صحت پنجاب نے دیہی علاقوں میں 24/7 نامی مراکز صحت متعارف کرائے ہیں، جہاں تربیت یافتہ مڈ وائفز یا دائیاں ڈلیوری کرواتی ہیں. لاہور سے سمن خان بتا رہی ہیں کہ اگرچہ یہ تربیت یافتہ خواتین زچگی کے دوران پیچیدگیوں سے بہتر طور پہ نمٹ سکتی ہیں، پھر بھی بہت سے خاندان ان کی خدمات حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتے. 16 برس کی عمر میں ہی لاہور کی زرینہ نے اپنی ماں سے دائی کا پیشہ وراثت میں لے لیا تھا. 35 سال گزر گئے اور آج وہ اپنے علاقے کی کامیاب دائی تصور کی جاتی ہیں. ان کے مطابق خواتین اسپتال سے زیادہ ان کے ہاتھوں پر یقین رکھتی ہیں. ہسپتال میں یہاں سے نرس آتی ہے، ہاتھ مار کر چیک کر جاتی ہے، پھر آتی ہے، ہاتھ مار کر چیک کر جاتی ہے. بات کوئی نہیں سنتا. اگر کوئی عورت چیخ مارتی ہے تو الٹا باتیں سناتی ہیں. صوبے پنجاب کے کئی علاقوں میں اب بھی بچے کی پیدائش کا عمل دائی کے ہاتھ سے ہو کر گزرتا ہے اور اسپتال نہ جانے کے لیے اب بھی کئی دلیلیں دی جاتی ہیں. مجھے ہاسپٹل آتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں نے گھر میں کیس کروایا. ہم 1 بیٹی ہے اور ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں. اقوام متحدہ کے ملینیم ڈیولپمنٹ گول میں دوران زچگی ماں اور بچے کی اموات روکنا شامل ہے. اس کے لیے پاکستان کے تقریباً 85,000 دیہی علاقوں میں حکومت نے روایتی دائیوں کی بجائے اب تربیت یافتہ مڈ وائفز یا دائیاں متعارف کرانے کا منصوبہ شروع کیا ہے. پراپرلی ٹرین کر کے اسکل برتھ اٹینڈنٹ بنا کے کمیونٹی کے اندر جا کے ان کو بٹھا دیں، تاکہ ان کا جو ہے نا لوگوں کی ڈیلیوری وہاں پہ اسکل برتھ اٹینڈنٹ سے ہو.
مراکا گاؤں کی عشرت امانت نے سرکاری اسپتال سے 2 ماہ کا کمیونٹی مڈ وائف کا کورس کر کے اپنے گھر میں ہی ڈیلیوری سینٹر قائم کر رکھا ہے. ان کے علاقے کی وہ خواتین جو پہلے مکمل طور پر روایتی دائی کی مرہون منت تھی اب ان پر انحصار کرنے لگی ہیں. 6 گھنٹے بعد تک میں ضرور رکھتی ہوں, اس کے بعد یورین پاس کروا کے پھر بھیج دیتی ہوں. اللہ کا شکر اتنے کبھی نوبت ہی نہیں آئی کہ اس کو زیادہ دیر رکھنا پڑے. اگر بہت زیادہ کمپلیکیشن نظر آ رہی ہو, جس طرح کہ یہ کلمشیا میں جا رہی ہے, اس کا بی پی ہائی ہے, ایسے پیشنٹ کو میں پکڑتی نہیں, ریفر کر دیتی ہوں کہ آپ ہاسپٹل چلیں. پنجاب کے زیادہ آبادی والے دیہی علاقوں میں قائم دیہی مرکز صحت اور بنیادی مرکز صحت میں 24/7 کے نام سے سینٹرز تشکیل دیے گئے ہیں, جہاں تربیت یافتہ دائی 24 گھنٹے موجود رہتی ہے. جیسے ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے, LAW عورت کے پاس ہوتی ہے اور وہ ہمارا ایک یونیک نمبر ہوتا ہے, ہیلپ لائن نمبر 1034. ایمبولینس کے لیے کال کرتے ہیں, وہ عورت کو اپنے ڈور سٹیپ سے اٹھاتے ہیں اور ہاسپٹل پہ لے کے آتے ہیں. گھر گھر جا کر حاملہ خواتین کو مرکز آنے کی ہدایت کرنے کی ذمہ داری لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہے, مگر ان کی بات ماننے پر بعض خواتین کو اپنے ہی گھر والوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. میرا تیسرا بیٹا ہوا نا, تو غصے کے ساتھ انہوں نے مجھے نہیں بلایا تھا کہ یہ دائی سے چلے گی, ادھر ہاسپٹل چلے گی دائی کو چھوڑ کے. پھر میرے میاں نے بات کی کہ نہیں امی, اگر ہم گھر میں کیس کرواتے ہیں نا تو ہو سکتا ہے کہ دائی سے بی پی نہ کنٹرول ہوتا. زچہ بچہ کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر کوششیں تو کی جا رہی ہیں, لیکن اب بھی روایتی سوچ آڑے آ رہی ہے, جس کے لیے تربیت یافتہ دائیوں کا کہنا ہے کہ آگاہی مہم مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. پاکستان کی ہم نے بات کی, امریکہ کی بات کریں تو یہاں پہ اب رجحان بڑھ رہا ہے گھروں میں تربیت یافتہ مڈ وائف کی مدد سے بچوں کی پیدائش کا. اس موضوع پہ وائس آف امریکہ کی خصوصی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں voanews.com پر. اس کے لیے ویب سائٹ پر آئیے اور سرچ میں لکھیے مڈ وائف. Now that I kind of am, going through this pregnancy again, I began to realize that I really didn't like that first experience, and that I wanted to kind of take control of my labor. It's my body, it's my experience. تو یہاں پہ خواتین چاہ رہی ہیں کہ ان کے پاس زیادہ کنٹرول ہو ڈیلیوری کے وقت. اب ننھے بچوں کے ساتھ پیار سے ان کی زبان میں باتیں ہم سبھی کرتے ہیں, لیکن سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بولنے کا ایک خاص انداز اپنا کر والدین بچوں کی سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں بہت اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اس زبان کو نام دیا گیا ہے پیرنٹیز کا. تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ کیسے بولی جاتی ہے اور بچے اسے کیسے سمجھتے ہیں. بظاہر یہ گفتگو کچھ احمقانہ لگے, لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ چھوٹے بچوں سے ان کی زبان میں بات کرنا ان کے لیے سیکھنے کا اہم طریقہ ہو سکتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ بچوں کے سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو والدین ایک غیر معمولی انداز سے بڑھا سکتے ہیں, جسے پیرنٹیز کہا جاتا ہے. ڈاکٹر ناہا فرحان رمیرز کہتی ہیں کہ پیرنٹیز بچوں سے باتیں کرنے کا کوئی عام طریقہ نہیں. اسٹڈیز سے پتہ چلا ہے کہ بات کرنے کے عام طریقے سے ہٹ کر پیرنٹیز اونچی آواز میں ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کرنے اور لفظوں پر زور دے کر ادا کرنے کا نام ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ موقع ملنے پر بچے پیرنٹیز کو عام بولنے کے طریقے کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں, اور یہ کہ جن بچوں سے 11 ماہ میں پیرنٹیز بولی جاتی ہیں وہ زیادہ الفاظ بول پاتے ہیں. آئی لیب کی ٹیم نے کچھ والدین کو بچوں سے بات کرتے وقت خاص بولی کا زیادہ استعمال کرنے کی تربیت دی, اور نتائج بتاتے ہیں کہ 14 مہینے میں ایسے بچوں کے بولنے کی صلاحیت بڑبڑانے سے باقاعدہ الفاظ کی ادائیگی تک پہنچ گئی. یہ بھی پتہ چلا کہ مائیں پیرنٹیز میں گفتگو کرنے کی صلاحیت میں والد سے بہتر ہوتی ہیں, اور ریسرچ کے مطابق باپ اپنے بچوں سے بات چیت اتنی نہیں کرتے جتنی انہیں کرنی چاہیے, اور اسی لیے کچھ والد اس کورس میں حصہ لے رہے ہیں. میں بچوں کی زبان سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بیٹی کی بات سمجھوں اور دیکھوں کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتی ہے. ریسرچ سائنٹسٹ جرہوم ٹوف کہتی ہیں کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بچوں کو زبان سکھانے کے لیے ان سے بات کرنا ضروری ہے. ان سے نظریں ملانا, ان کو چھونا, گلے لگانا, نقلیں اتارنا, شکلیں اور آوازیں بنانا وہ عوامل ہیں جن کا براہ راست اثر بچے کی زبان سیکھنے پر پڑتا ہے. یونیسیف اور نان پروفٹ H&M فاؤنڈیشن کی یہ مشترکہ کاوش اس امید پر مبنی ہے کہ باپ اور بچوں کا رابطہ مضبوط ہو اور یوں گفتگو کے ذریعے خاندان مضبوط ہو سکیں. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں.
لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. دنیا کے کئی ملکوں میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے. یہ گاڑیاں دھوئیں اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن دوسری جانب ان کی قیمتیں اب بھی ایک بڑا چیلنج ہیں. تو انہیں عام لوگوں کی پہنچ میں کیسے لایا جا رہا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والے ذرائع آمد و رفت فضائی آلودگی کا ایک بڑا سبب ہے. پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے موسم سرما کے دوران لاہور جیسے شہر میں زندگی کا پہیہ اسموک کے باعث رک جاتا ہے، جبکہ کراچی میں یہ آلودگی صحت کے مسائل کا باعث بن رہی ہے. جتنی پرانی گاڑی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1990 کی گاڑیاں، 80 کی گاڑیاں بھی کراچی شہر میں چل رہی ہیں، جن سے جو پولوشن نکلتا ہے وہ انتہا سے زیادہ مضر صحت ہے. اور ماحولیاتی آلودگی کے بڑھتے ہوئے خدشے کے باعث ہی بجلی سے چلنے والی کاروں، بسوں اور سکوٹرز تک کی تعداد اب دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے. یہ گاڑیاں آلودگی نہیں پھیلاتی اور انہیں چلانے کا خرچ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کی نسبت کم بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جیسے چیلے اور کوسٹاریکا. چیلی اپنے آپ کو بدل دے گا اور چین کے بعد دنیا بھر میں الیکٹرک بسوں کی تعداد سب سے زیادہ یہاں ہوگی. الیکٹرک گاڑیوں کو چارج کرنے پر پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کے مقابلے میں کم خرچ آتا ہے اور ان کی مرمت کرانا بھی مہنگا نہیں، لیکن مسئلہ ان کی قیمت خرید کا ہے جو عام گاڑیوں کی نسبت زیادہ ہے. اس مسئلے کو حکومتیں ٹیکسوں میں چھوٹ دے کر حل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں. ناروے میں اس وقت فروخت ہونے والی گاڑیوں میں 1/3 الیکٹرک گاڑیاں ہیں، کیونکہ حکومت ان کے مالکین کو دیگر مالی فوائد بھی مہیا کر رہی ہے. لیکن ایسے فوائد ختم ہونے سے الیکٹرک گاڑیوں کی مانگ بھی شاید کم ہو جائے گی. ٹیکس کی بچت اور چارجنگ کی سہولت کے باعث یہ گاڑیاں چلانا سستا پڑتا ہے، لیکن اگر ہمیں یہ سب کچھ ادا کرنا ہو تو شاید یہ مشکل ہو. ماہرین کا اندازہ ہے کہ سال 2030 تک بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی قیمتیں عام گاڑیوں کا مقابلہ کر پائیں گی، لیکن اس سے پہلے سبسڈیز کے بغیر حکومتوں کا بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی فروخت کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہے. ہم سال 2025 تک بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے مارکیٹ میں 100% حصہ دیکھنا چاہتے تھے. اس کے لیے ہمیں مستقل ایسے اقدامات کرتے رہنا ہے. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی قیمتیں کم نہیں ہوتی، ماحولیاتی آلودگی سے مقابلہ کرنے کے لیے اس صنعت کو حکومتوں کی مدد کی ضرورت رہے گی. اور پاکستان میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی صنعت کی ترقی کے لیے پہلے توانائی اور بجلی کی کمی کے مسئلے کو دور کرنا ضروری ہے. ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پاکستان توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس تعمیر کر رہا ہے، لیکن دنیا کے بہت سے ممالک میں آلودگی کے خطرے کے پیش نظر کوئلے کے استعمال میں کمی آ رہی ہے. تو پاکستان کی اس پالیسی کی وجہ کیا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ ہم اسی ہفتے آپ کے لیے لے کر آئیں گے. اور گھر سے دور جانے کے لیے گاڑی کے بجائے ہوا میں کل کو ہو سکتا ہے آپ بھی اڑ رہے ہوں. امریکی ریاست کیلیفورنیا کی کمپنی جیٹ پیک ایویشن 1 سال کی تیاری کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 پائلٹس کو بیٹری سے چلنے والے جیٹ پیکس کی مدد سے ایک ساتھ اڑانے میں کامیاب ہو گئے. اس کا مقصد تو یہ دیکھنا تھا کہ گاڑیوں کی طرح کیا جیٹ پیکس کی ریس بھی ممکن ہے. مگر یہ ٹیکنالوجی اگر اسی طرح ترقی کرتی رہی تو لیٹ ہونے کے لیے اچھا بہانہ ڈھونڈنا بھی آہستہ آہستہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پھر ہم ٹریفک کو الزام نہیں دے پائیں گے. ویری انٹرسٹنگ ویژولز ایز ویل. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبریں آپ کو ہر دم ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.